كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور عیسائی حتیٰ تتبع ملتہم یہاں تک کہ تم پیروی کرو ان کے دین کی. قل ان ہدی اللہ هو الہدی کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی علم آ جانے کے بعد مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہیں ہوگا آپ کا اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ کوئی مدد کرنے والا. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ اور جس نے کفر کیا اس کا پس یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہود و نصارہ یہودیاں دی خاص کر یہ خواہش ہے کہ مسلمانوں نو بھی اسلام تو پھیر کر کے یہودی بنا دیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہودی تاڑے تے خوش نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مکے تو مدینے تشریف لے گئے
آپ مسجد اقصی والے منہ کر کے نماز پڑھتے سن تے یہودی خوش سن کہ چلو یہ جڑا آخری نبی ہے یہ ساڈے قبلے والے منہ کر کے نماز پڑھتا، اس بات تے خوش سن۔ جدو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیتا، آپ نے بیت اللہ والے منہ کر لیا، یہودیاں دے منہ بگڑ گئے، وہ ناراض ہو گئے، گلاں بنان لگ پائے، ویکھو جی یہ نبی صحیح ہوندا تے پہلے انبیاء والا قبلہ جڑا ہے انہوں پسند کردا، وہ کیوں بدلدا؟ انہاں قبلہ بدل لیا ہے، لہذا یہ نبی صحیح نہیں۔ انہوں چاہیے سی پہلے قبلے والے اپنا منہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی عیسائی تاڑے تے خوش نہیں ہو سکتے، ہاں تا خوش ہون گے تسی انہاں دی پیروی کرو، جو یہ کر رہے ہیں تسی بھی انجی کرو، پھر یہ خوش ہیں۔ اور یاد رکھو قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ دی ہدایت ہے، یعنی جیڑا دین اسلام دین اللہ نے نازل کیتا او دے اندر ہی ہدایت ہے۔ اسلام قرآن و حدیث تو پہلے انجیل سی، انجیل او ہدایت سی، انجیل تو پہلے تورات سی، تورات ہدایت سی، جنہاں اس وقت تورات دی اتباع کیتی وہ ہدایت یافتہ سی۔ انجیل دے دور اندر جنہاں نے انجیل دی اتباع کیتی وہ ہدایت سن، کیونکہ آسمانی کتاباں سن۔ انجیل اور تورات تو بعد ایک قرآن آسمانی کتاب ہے، حدیث آسمانی ہے، ہن تورات انجیل نہیں چلے گی، ہن قرآن حدیث چلے گا، ہن اے دین ہے، اے ہدایت ہے، ہن جیڑا ایدی اتباع کرے گا وہ ہدایت یافتہ ہوئے گا۔ ہن قرآن و حدیث دے آن تو بعد انجیل تے عمل کرنے والا ہدایت یافتہ نہیں، تورات تے عمل کرنے والا ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، فرمایا ہدایت اللہ تعالیٰ دی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تسی انہاں دی خواہشات دی اتباع کر لو، بعد الذی جاءک من العلم، علم دے آ جان تو بعد، اے دے اندر بڑی سخت وعید ہے۔ مخاطب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو کیتا ہے لیکن سمجھایا امت نو، امت نو سمجھایا ہے کہ اگر قرآن و حدیث دے آ جان تو بعد تسی انہاں دی اتباع کرن لگ پاؤ، یہود و نصارہ دی اتباع کرو، انہاں والے دین نو اختیار کرو، تے یاد رکھ لو تسی کدے بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اللہ نے اپنے نبی نو مخاطب کیتا ہے، سمجھایا ہے کہ جے میرا پیغمبر وہ بھی یہود و نصارہ دی اتباع کرنے لگ پائے تے او کامیاب نہیں ہو سکتا، نجات نہیں پا سکتا، تے دوسرے کے نجات پا سکتا۔ اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جدو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا برقع لا کے کول اللہ دے رسول دے پڑھن لگ پے سن، آپ نے فرمایا اے عمر، اگر اس وقت صاحب تورات یعنی موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جان اور تسی لوگ مینو چھڑ کے موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرن لگ پاؤ، لَزَلَلْتُمْ، تسی سارے گمراہ ہو۔ نبی پاک علیہ السلام دے آن تو بعد اور قرآن و حدیث دے آن تو بعد اگر موسیٰ علیہ السلام دی اتباع کرن نال بندہ گمراہ ہو سکتا ہے،
تے پھر اپنی مولویاں دے بنائے ہوئے دین نال کیویں ہدایت یافتہ ہو سکتا؟ قرآن و حدیث نو چھڑ کر کے مولویاں دی بات نو اپنان نال بندہ ہدایت یافتہ کیویں بن سکتا؟ آکے اسی اہل سنت اسی جنت جانا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا با احواءہم خواہشات، ہوا دی جمع احوا ہے، اپنے دل دی مرضی، دل دی بات، دل دی خواہش۔ بدعت نو بھی ہوا کیا گیا ہے کیونکہ وہ بھی اپنی مرضی نال دین وچ داخل کیتا گیا، اپنی مرضی، وہ دین وچ ہے نہیں سی، اپنی مرضی نال دین وچ داخل کر دیتا ہے کہ اے بھی دین ہے، اے بھی ثواب ہے، اے بھی چنگا کم۔ اس طرح دین وچ اپنی مرضی نال داخل کرنے والی بات ہوا ہے، اپنی خواہش ہے، خواہشات کے پیچھے چلن والا بندہ کدی بھی کامیاب نہیں۔ اسی طرح کوئی دین دی بات ہے، پہلے جاری سی، پھر آ کے میں چھڑنی نہیں۔ پہلے نماز دے اندر اے رکوع سی نا، رکوع دے اندر گوڈیاں دے اوتے اسی ہاتھ رکھنے، پہلے جڑا گوڈیاں تے ہاتھ رکھن دا حکم نہیں سی، انج کر کے نا صحابہ انج کر کے لتاں دے وچ، دو لتاں دے وچ انج ہاتھ رکھ، انج رکوع دے وقت گوڈیاں دے وچ ہاتھ رکھ لیندے دو لتاں دے وچ۔ پہلے اس طرح یہ طریقہ سی، پھر یہ طریقہ بدل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ جڑے گوڈیاں تے رکھو۔ ہوں بندہ چھڈے ہی نہ آکھے میں تے وہی طریقہ رکھنا، میں تے اے ویکھو جی اسلام وچ ہے گا سی طریقہ، میں تے نہیں چھڈنا۔ اسلام نے ایک طریقہ پہلے جائز کیتا ہے، دوسرے نو روک دیتا ہے۔ ہوں پہلے جائز طریقے نو لے کے بندہ بیٹھ جا کہ میں تے چھڈنا ہی نہیں، یہ بھی بندہ اپنی خواہشات دے پیچھے چلے۔ تو اللہ نے فرمایا والا اتبعت اہواءہم، اگر تسی اے یہود و نصارا دی خواہشات دے پیچھے چلو گے، جدوں کہ تہاڈے کو علم آ چکیا ہے کہ یہود و نصارا دی باتاں ہن مننیاں نہیں، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، یاد رکھو پہ اللہ دی طرفوں تہاڈا کوئی حمایتی تے تہاڈا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ تہاڈی مدد چھڑ دے گا۔ جدوں اللہ مدد چھڑ دے گا تو پھر مدد کون کرے گا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرماؤ لوگ جنہوں نے اساں کتاب دیتی ہے، اہل کتاب، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ انہوں انج کر کے پڑھ دے دیں جویں پڑھن دا حق ہے۔ پڑھن دا حق کی ہے؟ پڑھن دا حق ہے انہوں اللہ دی کتاب نوں صحیح طریقے نال پڑھنا، پڑھ کر کے او دے تے عمل کرنا، یہ ہے پڑھ کے او دا حق، پڑھن دا حق۔ اہل کتاب سارے نہیں، کچھ لوگ سن جنہاں نے ادا حق ادا کیتا ہے، یعنی جڑے مسلمان ہو گئے سن پڑھ کے، انہوں نے انہوں کتاب نوں صحیح طریقے نال پڑھے، اور جنہاں نے پڑھ کے بھی پھر مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے کتاب نوں صحیح طریقے نال حق ادا نہیں کیا۔ اس طرح قرآن پڑھنا اور پھر یہ تے عمل کرنا، یہ دا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن تے پڑھی جاندہ ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ دا حق ادا نہیں کر رہا۔ فرمایا اولئک یؤمنون بہ، جڑے لوگ کتاب نوں پڑھ دینے جویں پڑھن دا حق ہے، فرمایا اے ہوئی لوگ ہی اے تے ایمان لیان والے نے، قرآن تے اور پہلی کتاب تے بھی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جن نے کفر کیتا ہے دا، فرمایا اے ہوئی لوگ نقصان اٹھان والے ہیں، اے لوگ گھاٹے دے اندر نے، جڑے اللہ دی کتاب نوں پڑھ دے نہیں یا او دا پڑھن دا صحیح حق ادا نہیں کر دے،
پڑھ دے نے عمل نہیں کر دے، فرمایا اے لوگ خسارے دے اندر نے، نقصان اندر نے، گھاٹے دے اندر۔ اس واسطے اللہ دی کتاب نو پڑھنا بھی ضروری ہے اور پھر اودے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دعا ہے اللہ قرآن و حدیث نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک۔